أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالم دنیا میں مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہیں جن سے مسلمان بے حد محبت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ وہ ان بابرکت شہروں کی زیارت کرے۔ ہر سال لاکھوں خوش نصیب مسلمان اس سعادت سے بہرہ مند بھی ہوتے ہیں۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ایسے خوش نصیب عازم مکہ مکرمہ زائر مدینہ منورہ کے لیے بیرون ملک سے ایک مکتوب روانہ فرمایا۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے اس مکتوب کو اپنے بیان میں پڑھ کر سنایا۔ عازم مکہ مکرمہ اور زائر مدینہ منورہ کی خدمت میں پور بہار موسم میں امیر اہل سنت کا تڑپتا ہوا اور مدنی پھولوں کی خوشبو مہکاتا ہوا پیارا پیارا ایک مکتوب آیا ہے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ لبیک کی کثرت کر کے خوب ثواب کمانا چاہیے، ایسا صبر و ضبط ملے کہ راہ جانا کا ہر کانٹا بھی پھول لگے۔ موبائل فون ہو تو مسجدین کریمین میں بلکہ ہر مسجد میں سے بند رکھنے کی عادت بنائیے۔ ان آنکھوں سے ریاض الجنہ دیکھیں گے، خوب سنتوں کا پیکر بننے کا عزم لے کر خیر و عافیت کے ساتھ لوٹیے۔ اہل مدینہ کی بہت زیادہ رعایت کیجیے، اتنا پیارا آپ کو وظیفہ ملا ہوا ہے۔ ایسے موقع پر مدنی چینل کی ترقی کی دعا فرمائیے۔ اے حاجیو، ہو سکے تو میری طرف سے ایک عمرہ کر لیجئے، یہ نہ بھولیے، اس کا خوب اعلان کریں۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی ویسیڈی مکتوب اتار بنام عازم مدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس بیان کو اول تاخیر ملاحظہ فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل سفر مدینہ کے آداب سے آگاہی کے ساتھ ساتھ معلومات کا ڈھیر و خزانہ حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی
کہ اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ 505 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 25 پر نقل ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج 1431 سن ہجری ماہ ذی القعدہ کی 27ویں شب ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، موسم حج کا پربہار یہ مہینے ہیں۔ زائرین کے جوک در جوک قافلے سوئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ رواں دواں ہیں۔ اب ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہنچ چکی، ابھی مزید کچھ قافلے پہنچنے باقی ہیں، مگر ایک بہت بڑی تعداد ہے جو رہ بھی گئی۔ سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، مگر اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اس برس نہیں تو آتے برس کبھی نہ کبھی ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ ہم بھی انشاءاللہ عز و جل سوئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ رواں ہوں گے۔ ہم بھی اللہ نے چاہا تو احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صداؤں میں اپنے گھر سے شرم و ندامت کے ساتھ ایئرپورٹ سے جدہ ایئرپورٹ، وہاں سے پھر مکہ مکرمہ کی پاکیزہ فضاؤں میں، وہاں عمرے کی سعادت اور پھر حج کا انتظار، پھر مینا کی روانگی، پھر عرفات کا وقوف، پھر مزدلفہ کی پاکیزہ فضاؤں میں وقت گزار کر رمی جمارات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے پھر مینا پہنچیں گے، پھر وہاں سے قربان گاہ جائیں گے، قربانی کر کے حلق یا قصر اپنے سر کو منڈائیں گے، پھر اپنے عام کپڑے پہن لیں گے۔ دوسرا اہم رکن حج کا، پہلا اہم رکن عرفات، دوسرا اہم ترین رکن طواف زیارہ کرنے کے لیے پھر مکہ مکرمہ حاضری دیں گے، پھر کعبہ مشرفہ سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، پھر طواف زیارہ کرنے کے بعد مینا کی حاضری ہوگی، 11ویں اور 12ویں کی رمی کریں گے، مکہ مکرمہ میں حاضری دے کر جب حج سے فارغ ہو جائیں گے، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، گرتے پڑتے روتے شرمندہ مدینہ منورہ میں ہماری بھی حاضری ہوگی، ہم بھی سبز گنبد کو اپنی ان سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، دیکھتے ہی آنکھیں ندامت سے جھک جائیں گی، ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، سنہری جالیوں کے روبرو ہماری بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ عز و جل، مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے پہ، ہم بھی مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنے کی سعادت پائیں گے، ان آنکھوں سے ریاض الجنہ دیکھیں گے، منبر و محراب دیکھیں گے، سنہری جالیاں ہوں گی، اصحاب صوفہ کا چبوترا دیکھیں گے، مدینے کی پیاری پیاری گلیاں
ان آنکھوں سے دیکھیں گے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں. گو پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا، ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں. انشاءاللہ ہماری بھی حاضری ہوگی. اب یہ حاضری جن کی ہوئی، امید ہے کہ وہ بھی اس وقت ایک تعداد حرمین طیبین میں ہمارے ساتھ اس ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوگی. اور نہ جانے ہمارا بلاوا کب آ جائے. کئی یہاں موجود ہیں جو ابھی گئے نہیں ہیں، ابھی کل پرسوں کبھی بھی سفر ہے. تو الحمدللہ عز و جل جو سفر پر پہنچ چکے ان مقدس فضاؤں میں ہیں، ان کے لیے جو اب بھی سفر کریں گے، جو ابھی اس کیفیت میں ہے کہ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. تو اب ہو سکتا ہے ان قریب آپ کی بھی روانگی ہو جائے، نہ جانے ہماری کب روانگی ہو جائے. تو الحمدللہ عز و جل اس کیف و مستی کے ان پیارے پیارے ایام میں، جبکہ عاشقوں کے دل پر مدینے کی یاد اور ذوق و شوق کی ایک کیفیت طاری رہتی ہے، ایسی ان حالات میں، ان کیفیات میں، ان پربہار موسم میں امیر اہل سنت کا عازم مکہ مکرمہ اور زائر مدینہ منورہ کی خدمت میں سفر مدینہ کی پرسوز یادوں میں تڑپتا ہوا ایک پیارا پیارا اور مدنی پھولوں کی خوشبو مہکاتا ہوا پیارا پیارا ایک مکتوب آیا ہے. الحمدللہ آج کے اس ہفتہ وار سنت و برے بیان میں ہم اس مکتوب کو سنیں گے. اگرچہ یہ مکتوب عازم مکہ مکرمہ اور زائر مدینہ منورہ کی خدمت میں لکھا گیا ہے، لیکن اس میں ایسے ایسے مدنی پھول ہیں جو سفر مدینہ پر جو نہیں جا رہے ان کے لیے بھی روزمرہ کی زندگی میں بھی بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول موجود ہیں. تو آئیے امیر اہل سنت کا مکتوب جو 22 مدنی پھولوں پر ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفی عنہ کی جانب سے عازم مکہ مکرمہ زائر مدینہ منورہ کی خدمت میں سفر مدینہ کی پرسوز یادوں میں تڑپتا ہوا بے قرار سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے. صلو علی الحبیب. آپ کو عزم مکہ و مدینہ مبارک ہو. اللہ عز و جل آپ کا یہ سفر آپ کے لیے آسان کرے، قدم قدم پر کیف و مستی میں اضافہ ہو، سوز و رقت کے ساتھ آپ کا راستہ طے ہو.
ایسا صبر و ضبط ملے کہ راہ جانا کا ہر کانٹا بھی پھول لگے، سوز و گداس اور عشق و مستی سے دل لبریز رہے، راہ مدینہ کی مسرتوں کا اظہار چشم اشکبار سے ہوتا رہے۔ ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ کے 22 حروف کی نسبت سے مسافر مدینہ کی خدمت میں 22 مدنی پھول۔ نمبر 1، جو مسافر ذکر و درود اور یاد الہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ عز و جل فرشتہ اس کے ساتھ کر دیتا ہے، اور جو برے اشعار و لغویات میں وقت گزارتا ہے، شیطان اس کے ہمراہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کوئی چیز خریدتے وقت بھاؤ کے لیے حجت کرنا بہتر ہے، بلکہ سنت، سوا اس چیز کے جو سفر حج کے لیے خریدی جائے، اس میں بہتر یہ ہے کہ جو مانگے دے دے۔ تصدق ہو رہے لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، تصدق ہو رہے لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ جب دلچسپ منظر ہے، طواف خانہ کعبہ جب دلچسپ منظر ہے، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ جب دلچسپ منظر ہے، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ جب دلچسپ منظر ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، سفر مدینہ میں تھکن یا بھیڑ بھاڑ کے سبب اکثر غصہ آ جاتا، اور کوئی نادان انسان تو گالیاں بھی بکنے لگتا، بلکہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1061 پیج نمبر کی عبارت کا خلاصہ ہے، حج کے موقع پر بعض اوقات راہ چلتوں کو امتحاناً پیش کر دیا جاتا ہے کہ بلا وجہ الجھتے اور برا بھلا کہنے لگتے ہیں، لہذا آپ کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، مبادا یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دو کلمے میں یعنی چند الفاظ بک دینے کے سبب آپ کی ساری محنت اور روپیہ برباد ہو جائے۔ بہرحال یہ ذہن بنا لیجئے کہ کیسے ہی کٹھن حالات ہوں، کسی مسلمان سے الجھنا ہی نہیں ہے، بس صبر اور صبر ہی سے کام لینا ہے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ نمبر 4، عربیوں سے بہت نرمی کے ساتھ پیش آئیے، اگر وہ سختی کریں تب بھی ان کے ادب کی وجہ سے برداشت کیجیے کہ اس پر شفاعت نصیب ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ خصوصاً اہل حرمین، خصوصاً اہل مدینہ، اہل عرب کے افعال پر اعتراض مت کیجیے، نہ دل میں کدورت یعنی میل لائیے، اس میں دونوں جہان کی سعادت ہے۔ شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم
جہنم میں جانے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل، نام ہے تمہارے دکھانے کے قابل، عمل ہے نہ کوئی سنانے کے قابل، او لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ صلو علی الحبیب۔ اہل مدینہ کی بہت زیادہ رعایت کیجئے۔ حدیث پاک میں جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ عز و جل اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے سیسا، یا اس طرح جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ طبرانی کبیر میں ہے جو اہل مدینہ کو ایذا دے گا، اللہ عز و جل اسے ایذا دے گا، اس پر اللہ عز و جل اور فرشتوں تمام آدمیوں کی لعنت، اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل۔ بہرحال اہل مدینہ یعنی جو لوگ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں یا ملازمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہایت نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ ہاں جو بد مذہب اور بد عقیدہ ہو، اس کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے۔ تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا۔ نمبر 6، مدینہ منورہ کے موسم شریف یا وہاں کے کسی اور معاملے میں آزمائش پیش آئے تو ہرگز دل میں میل مت لائیے۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ بھی ہے، جو مدینے کی تکلیف و مشقت پر ثابت قدم رہے گا، بروز قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا۔ زندگی کیا ہے؟ مدینے کے کسی کوچے میں موت۔ زندگی کیا ہے؟ مدینے کے کسی کوچے میں موت، موت پاک و ہند کے ظلمت کدے کی زندگی۔ صلو علی الحبیب۔ نمبر 7، روحانیت کے اگر طلبگار ہیں تو زبان، آنکھوں اور پیٹ کا قفل مدینہ لگا لیجیے۔ نمبر 8، حرمین طیبین کی مقدس سرزمین پر ننگے پاؤں رہنا بہت بڑی سعادت ہے، مگر عشق و محبت میں جان بوجھ کر شریعت کی حد توڑنا الفت نہیں، جہالت بلکہ معصیت ہے، لہذا اس میں یہ احتیاطیں مفید ہیں۔ اب وہ احتیاطوں کا بیان ہے۔ راہ چلتے ہوئے ایک بے لکھی شاپر میں چپل ڈال کر اپنے ساتھ رکھیے، جو ہی راستے میں کیچڑ پانی بکھرا ہوا نظر آئے فوراً چپل پہن لیجئے۔ مسجدین کریمین کے وضو خانے کے گیلے فرش پر ہرگز ننگے پاؤں نہ چلیے۔ اپنی رہائش گاہ کے بیت الخلاء میں بھی ننگے پاؤں مت جائیے۔ ایک گھر میں مل کر رہنے والے متفقہ طور پر طے فرما لیں کہ استعمالی جوتی یا استنجا خانے کی مخصوص چپل پہن کر واش بیسن پر کوئی وضو نہ کرے، کہ وہاں فرش پر اکثر پانی پھیلا ہوا ہوتا ہے، چھینٹے پاجامے وغیرہ پر پڑیں گے۔ اس کا اپنے وطن میں بھی ہر جگہ خیال رکھیے کہ اسے چھینٹے پاجامے وغیرہ پر پڑیں گے۔ یاد رکھیے نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اپنے پاؤں اور لباس وغیرہ پاک رکھنا ضروری ہے۔ مسئلہ، جب تک کسی پانی یا کیچڑ وغیرہ کے ناپاک ہونے کا یقینی علم نہ ہو، اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ دیکھ دیوان پیارے نبی کے، دیکھ دیوان پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، تڑپنا اس طرح بلبل
پر نہ ہلے، ادب ہے لازمی شاہوں کے آستانے کا، ادب ہے لازمی شاہوں کے آستانے کا، ادب ہے لازمی شاہوں کے آستانے کا۔ مسجد کریمین کے باہر عموماً جوتے چپلوں کا ڈھیر ہوتا ہے اور لوگ واپسی میں اپنی اپنی پسند کے چپل پہن کر چلتے بنتے ہیں۔ آپ ہرگز ایسا مت کیجیے۔ باہر پڑے ہوئے ان جوتوں کا حکم لقطہ یعنی گری پڑی چیز کا ہے۔ جس کو لقطہ ملے اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا خوب اعلان کرے۔ جب مالک ملنے کی امید ختم ہو تب جس سے ملا وہ اگر فقیر شرعی ہے تو خود رکھ سکتا ہے، ورنہ کسی فقیر شرعی کو دے دے۔ غنی لے گا تو گناہگار ہوگا۔ حرم مکہ مکرمہ میں ایک گناہ لاکھ گناہ ہے، یہ نہ بھولیے۔ اپنے وطن میں بھی ان مسائل کا خیال رکھیے۔ مسجدوں کے استنجا خانوں میں جانے کے لیے بھی کسی کے جوتے بلا اجازت مالک نہ پہنیے۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ نمبر 10، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ حج کی کتاب رفیق الحرمین سفر مدینہ میں ہر وقت ساتھ رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ کتب بے حد کارآمد ثابت ہوں گی۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، شفاعت نگر کی ہے۔ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، فلاح و ظفر کی ہے۔ گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے۔ ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، عظیمت کدھر کی ہے۔ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، یہ راہ ڈر کی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ سنت و برے بیانات کی 12 آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں، فیضان سنت جلد اول و غیبت کی تباہ کاریاں ایک ایک عدد اور کم از کم 12 مختلف رسائل ہمراہ لے چلیے، وہاں تقسیم کر دیجئے۔ چاہیں تو جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ جہاز میں بھی بانٹ دیجئے۔ رفیق الحرمین 4-5 عدد لے لیجئے۔ زائرین حرمین کے لیے انشاءاللہ عز و جل بہترین تحفہ ثابت ہوگی۔ کتابیں اپنے بیگوں میں ایک جگہ ساتھ رکھنے کے بجائے الگ الگ رکھنا زیادہ مفید ہے۔ نمبر 12، موبائل فون ہو تو مسجدین کریمین میں بلکہ ہر مسجد میں سے بند رکھنے کی عادت بنائیے اور دوسروں کو بھی اس کی نرمی سے درخواست کرتے رہیے۔ نمبر 13، موسیقی سنانا گناہ ہے۔ اگر آپ کے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون ہو تو توبہ بھی کیجئے اور اس کو فوراً ختم کر دیجئے۔ جو بھی سن رہا ہے اس وقت یہ مدنی پھول، اگر اس وقت جس وقت بھی سن رہا ہے اس کے موبائل فون میں اگر میوزیکل ٹیون ہے تو اسی وقت توبہ بھی کرے، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں، اور اسی وقت وہ اپنی موبائل ٹیون کو تبدیل کر دے، میوزیکل ٹیون ختم کر دے، رنگ رکھ دے، بیپ رکھ دے، سمجھ سکتا ہے کہ کون سی ٹیون میوزیکل ہے، کون سی ٹیون وداؤٹ میوزیکل ہے، جو میوزک نہیں ہے، موسیقی نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں یہ۔
بعض اوقات پوچھتے یہ موسیقی تو نہیں ہے، یہ موسیقی تو نہیں ہے، یہ موسیقی تو نہیں ہے. ارے بھائی ناک سے تھوڑی کھاتے ہو یار، منہ سے کھاتے ہو. پانی کو مم مم تھوڑی بولتے ہو، دودھ کو دودھ دودھ تھوڑی بولتے ہو. اتنی سمجھ آتی ہے. کھڑے کھڑے سوتے تھوڑے پتہ ہے سونا ہے تو لیٹنا پڑے گا. تو سب باتیں سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. مطلب کسی سامنے والے کو چکما دینا، بیوقوف بنانا، یا اپنی شرافت کا کھائی نہ کھائی سکہ بٹھانا، نیک بننے کا سکہ بٹھانا. نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ میوزیکل ٹیون نہیں ہے. عام آدمی بھی سمجھ جاتا ہے یار کہ یہ میوزیکل ٹیون ہے، موسیقی ہے یا کیا ہے. تو فوراً ختم کیجئے اور نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل اب ہمارے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون نہیں ہوگی، موسیقی نہیں ہوگی، اور مسجد میں تو ہمارا موبائل بجے گا ہی نہیں. کون کون نیت کرتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ چند باتیں میں نے اپنی طرف سے عرض کی ہیں. نمبر 14، بارگاہ رسالت میں اور شیخین کریمین اہل بقی اور اہل جنت المعالی کی خدمتوں میں امیل سنت لکھتے ہیں میرا سلام شوق عرض کیجئے. احرام کی حالت میں اکثر حجاج ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، ایسا نہ کرنا چاہیے. لبیک کی کثرت کر کے خوب ثواب کمانا چاہیے. اتنا پیارا آپ کو وظیفہ ملا ہوا ہے اے حاجیو. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نمبر 16، امیل سنت لکھتے ہیں مجھے نیکیوں کی سخت حاجت ہے، ہو سکے تو میری طرف سے ایک عمرہ کر لیجئے، بلکہ سارے سفر مدینہ کا ثواب، بلکہ عمر بھر کی نیکیاں مجھے ایصال ثواب فرما دیں تو آپ کا احسان بالا احسان ہوگا. آپ کا کچھ نہیں جائے گا، مجھ غریب کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. بیان کرنے والی کی بھی یہ اگر التجا پوری ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. اپنے پیر صاحب کے پیچھے پیچھے نا چل چل عرض چل التجا ہو گئے کہ باپا بھی یہ التجا کر رہے ہیں تو ہمارا کیا عالم ہوگا. تو اس سال ثواب کرنے والے کا خود تو کچھ جاتا ہی نہیں ہے. چراغ سے چراغ جلاؤ تو جس سے چراغ جلایا اس کی روشنی میں کیا کمی ہے، دوسرا چراغ جل جاتا ہے. اس سے دوسرا چراغ جلا، ہزاروں چراغ ایک چراغ سے جل جائیں اور جس سے چراغ جلے اس چراغ کی روشنی میں کیا کمی آتی ہے. تو آپ تو ایصال ثواب کیجئے، اللہ آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. 17، اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرماتے رہیے. نمبر 18، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتۃ المدینہ کی جاری کردہ آڈیو کیسٹیں حج اور عمرے کا بیان اور مدینہ مدینہ ضرور سنیے. خوش الحان نعت خوانوں کی کیسٹیں بھی سفر مدینہ میں ساتھ لے چلیے. نمبر 19، اسلامی بھائی ہر ماہ 3 دن عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں ضرور سفر فرمائیں. نمبر 20، خصوصاً سفر مدینہ میں اور وطن میں بھی مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کر کے اس کا رسالہ پور کیجیے اور ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنے یہاں دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. اب جیسے آج 27ویں شب ہے ذی القعدہ کی، اب یہ 2 یا 3 دن میں یہ ماہ مبارک ختم ہو جائے گا. تو اگر آپ نے فکر مدینہ کی ہے، مدنی انعامات پر عمل کرنے کی کوشش کی تو مدینہ مدینہ اور 10 تاریخ کے اندر اندر جمع کروا دیجئے. مدنی قافلوں میں اگر سفر ہوتا ہے تو وہاں تو فکر مدینہ کرنا اور مدنی انعامات پر عمل کرنا مدینہ مدینہ بہت آسان، جی ہاں آسان ہو جاتا ہے. یہاں ہمارے یہاں اپنے ماحول میں جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس میں مدنی انعامات پر عمل کرنے میں بہت ساری رکاوٹیں جو ہماری نفس اور جو شیطان ہے اس کی طرف سے آتی ہیں. نفس امارہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے اور بہت سی چیزیں عمل ایسے ہوتے ہیں جو ذہن ہوتا ہے کرنے کا نہیں کر پاتے. یہاں تک کہ فکر مدینہ ہم نہیں کر پاتے، فکر مدینہ میں سستی ہوتی ہے. حالانکہ یہ چند منٹ کا کام ہے، چند منٹوں کا کام ہے.
کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی دیر نہیں لگتی. انہیں بڑے بڑے اہم ذمہ داران کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے. مغرب کی نماز، فرض، سنتیں، اوابین وغیرہ تو فارغ ہونے کے بعد ان کو دیکھا ہے کہ رسالہ نکالتے ہیں جیب سے اور فکر مدینہ کر لیتے ہیں. چند منٹ میں فکر مدینہ ہو جاتی ہے. بعض عشاء کے بات کرنے کا معمول ہے، کئیوں کا سونے سے پہلے کا معمول ہے. البتہ کوئی دیر نہیں لگتی. اور یہ اتنا اہم کام ہے فکر مدینہ، میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنا اہم کام ہے. آپ ایک مرتبہ فکر مدینہ کرنے کی سچی ابھی دل پر غور کیجئے، جذباتی ہاتھ مت اٹھائیے، دل پر غور کیجئے، اپنے دل کو تیار کیجئے، اپنے ذہن کو تیار کیجئے. خیر میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً شروع کر دے. اور جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، سبحان اللہ، ایک نیکی لاکھ نیکی. ارے واہ، سبحان اللہ، ایک نیکی لاکھ نیکی. سورہ ملک پڑھنے کا معمول نہیں، فکر مدینہ کیجئے، انشاءاللہ سورہ ملک پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی. نظریں نیچی رکھنے کی عادت نہیں، فکر مدینہ کیجئے، انشاءاللہ نظریں نیچی رکھنے کی عادت پڑ جائے گی. غیبت چگلی سے بچ نہیں پاتے، فکر مدینہ کیجئے، انشاءاللہ غیبت چگلی سے بچنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی. مدنی لباس نہیں پہن پاتے، فکر مدینہ کیجئے، انشاءاللہ مدنی لباس پہننے کی بھی سعادت نصیب ہو جائے گی. زلف امامہ شریف سجانے میں تھوڑی سی وہ رکاوٹ آتی ہے، نہیں، فکر مدینہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل میرے رب کی رحمت شامل حال رہی تو سر پر امامہ بھی آ جائے گا، سر پر زلفیں بھی آ جائے گی، چہرے پر داڑھی بھی آ جائے گی، اور غیبت سے بچنے کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدین، انشاءاللہ سر پہ امامہ، انشاءاللہ سر پر زلفیں، انشاءاللہ رخ پر داڑھی، انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ. تو فکر مدینہ کی کون نیت کرتا کہ میں انشاءاللہ عز و جل روزانہ فکر مدینہ کروں گا اور اپنے مدنی انعامات کا کارڈ پور کر کے ہر ماہ کی اسلامی مہینے کی 10 تاریخ کے اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کرواؤں گا. بالکل منا لیں اپنے آپ کو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، میرے سارے سننے والوں کو توفیق دے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے تمام ناظرین کو، تمام عاشقان رسول کو اللہ توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. نمبر 21، سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کر کے پکے نمازی، با اخلاق، با ریش اور با امامہ اور خوب سنتوں کا پیکر بننے کا عزم لے کر خیر و عافیت کے ساتھ لوٹیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. نمبر 22، امت محبوب کی بخشش اور میری بے حساب مغفرت و حفاظت نیز دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی ترقی کی دعا فرمائیے. اللہ عز و جل آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی توشا، فقط نیکیوں کا نہیں کوئی توشا، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے. نیکیوں کا نہیں کوئی توشا، فقط میری جھولی میں اشکوں
کی سوگات ہے، جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا آقا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر تیرا یہ گناہگار ہے، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر تیرا یہ گناہگار ہے۔ تیرا ثانی نہیں شاہ ہے کون و مکان، مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرا ثانی نہیں شاہ ہے کون و مکان، مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، مجرموں کو بخشواتا ہے تو، اپنی امت کی بگڑی بناتا ہے تو، مجرموں کو بخشواتا ہے تو، اپنی امت کی بگڑی بناتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، غم زدو بے کسوں کا تو غم خوار ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پیارے پیارے حاجیوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی مزید برکت عطا فرمائے، آپ کے صدقے مجھ گناہگار پر نظر رحمت فرمائے۔ مسجد الحرام میں، مسجد نبوی شریف میں آپ کی حاضری ہوگی۔ چند ایک مدنی پھول فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1202 سے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ مروی ہوا ہے کہ ایک مسجد اپنے رب عز و جل کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ ملائکہ اسے آتے ہوئے ملے اور بولے، ہم ان مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ روایت کیا گیا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے، جو کہ سخت حرام اور زنا سے بھی اشد ہے،
اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے جس سے فرشتے اللہ عز و جل کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں. سبحان اللہ. مباح و جائز بات بلا ضرورت شرعیہ کرنے کو مسجد میں بیٹھنے پر یہ آفتیں ہیں، تو مسجد میں حرام و ناجائز کام کرنے کا کیا حال ہوگا. تو اس طرح کے کئی مدنی پھول فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1202 پر لکھے ہوئے ہیں. زے قسمت کے فیضان سنت ہمارے ساتھ ہو اور ہم اس کا مطالعہ کرتے رہیں. اسی میں لکھا ہے کہ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے. وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد پر نہ گرے. یاد رکھیے اعضائے وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز ہے. اور بھی کئی مدنی پھول ہیں. تمسخر مسخرہ پن ویسے ہی ممنوع ہے اور مسجد میں سخت ناجائز. مسجد میں ہنسنا منع ہے کہ قبر میں تاریکی یعنی اندھیرا لاتا ہے. موقع کے لحاظ سے تبسم میں حرج نہیں. تو اس طرح کے اور بھی مدنی پھول ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے اور با ادب حاضری ہو. یاد رکھیے جو پہنچ گئے جو پہنچنے والے ہیں یا زے قسمت ہمیں بھی سعادت نصیب ہو جائے، کوشش کیجئے نیکی کرنے کی، پرہیزگاری اختیار کرنے کی اور اعلیٰ حضرت کے اس مدنی پھول کو حرز جا بنانے کی کہ حج مبرور کی علامت ہی حسر ہے. علامت ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. اب جاتے وقت کیا عادتیں تھی، اب آنے کے بعد بھی نمازی نہ رہے، وہاں پہنچ کر بھی معاذ اللہ داڑھی منڈاتے رہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. وہاں پہنچ کر بھی بدنگاہی، وہاں پہنچ کر بھی غیبت، وہاں پہنچ کر بھی چگلی. یہاں سے چونکہ عادت نہیں ہوتی تو وہاں جا کر اس پر عمل کرنے کا نہ جذبہ ملتا ہے نہ موقع ملتا ہے. تو امیر اہل سنت نے جو ہمیں بارہا فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی ابھی سے مشق کیجیے. سفر سے پہلے جو ابھی وہاں اگر حرمین طیبین میں حاضر ہیں یا کہیں بھی ہیں سفر میں ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہوگا کہ کاش کہ ہماری عادت سفر سے پہلے ہی نظریں نیچی رکھنے کی ہوتی تو کتنی بدنگاہی کے اندیشے ہیں نظریں اٹھانے میں. تو وہاں اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیے اور دیکھنا ہے تو کعبہ دیکھو، آقا کا مدینہ دیکھو، قرآن کی تلاوت کریں. اور بھی وہاں دیکھنے کے لیے کئی نظارے ہیں، کئی مبارک مناظر ہیں، کئی مبارک زیارتیں، اس کو دیکھیں. آتے جاتے ہوئے اپنی نظریں نیچی رکھیں. بیجا مخلوق سے میل جول ملنا جلنا، اس کے پاس جانا اس کے پاس جانا، اس کے لیے توڑی گئے. ہم تو حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے، آقا کے قدموں میں حاضری کے لیے ہم نے یہ سفر اختیار کیا ہے. تو بیجا گفتگو میں وقت ضائع کرنے کے بجائے یہاں وہاں بلا وجہ شرعی جانے آنے کے بجائے اپنے وقت کو ذکر و درود میں، عبادت میں، نمازوں میں، تلاوت میں، طواف میں اور ان دیگر عبادات میں گزاریے. علم دین سیکھیے، ترجمہ کنز الایمان اور خزانہ عرفان کے ساتھ مطالعہ کرنے کا ذہن بنائیے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب ساتھ لے گئے ہوں، ایک کاش اس کا مطالعہ کر لیجئے، وقت ہی وقت ہے وہاں. اور فرض علم سیکھنا کس قدر اہم ہے کہ جس پر علم سیکھنا فرض ہے، اگر نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا. تو ایمان کی حفاظت کا ذہن بنانے کے لیے، اپنی زبان کی حفاظت کے لیے بہترین کتاب ہے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، غیبت کی تباہ کاریاں، مدنی پنسورہ ساتھ ہو نہ ہو تو وہ کہیں سے ترکیب بنا لیں. مطلب بالکل عبادت میں لگ جائیے اور پہلے سے اچھے ہو کر پلٹیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امیل سنت کے عطا کردہ 22 مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی دعوت اسلامی نے بھی امیل سنت کے ساتھ سفر کیا تھا اور واقعی انہوں نے مرشید کی آنکھوں سے سبز گنبد کو دیکھا تھا. بھائی یہ جو کر گئے نا یہ کر گئے کہ امیل سنت کا انداز ہے کہ جب آپ کے ساتھ جو قافلہ ہو تو آپ یوں مطلب کہ سر کو یوں اٹھاتے اور سبز گنبد کی زیارت کرواتے. تو جب مفتی دعوت اسلامی کے جب سر کو اٹھایا کہ سبز گنبد کی زیارت کر لو تو مفتی دعوت اسلامی نے امیر سنت کی آنکھوں میں دیکھا اور امیر سنت کی آنکھوں سے جو سبز گنبد نظر آیا اس میں سے سبز گنبد کی پہلے زیارت کی. یہ ایسے کام یہ اکیلے کر گئے کہ یہ ان کا حصہ تھا، یہ کر گئے.
امیل سنت وہاں زبردست کفل مدینہ لگاتے ہیں، لکھ کر بات کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. تقسیم ہوتی ہے مدنی کاموں کی، جیسے وہ باتھ روم، واش بیسن اور یہ طہارت، یہ چھینٹے، ان سب کا اتنا اہتمام ہوتا ہے امیل سنت کے قافلے میں. چل مدینہ کا قافلہ ہوتا ہے. کیا بات ہے چل مدینہ کے قافلے کی. جو چل مدینہ ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی. ہائے ہائے ہائے، کاش دعا کرو کہ چل مدینہ کا دروازہ کھل جائے. اور مدنی چینل کی ترقی کے لیے دعا کیجیے. جہاں بھی رہیں، جدھر بھی رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، دکھاتے رہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی. میرے رب کی رحمت دیکھو مجھے کہاں پہنچا دیا. کبھی قدم بڑھتے تو کبھی رکتے، کبھی بڑھتے کبھی رکتے. جو ہیبت سے رکے مجرم، تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے. جو ہے بد سے رکے مجرم، تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے حدیث پاک میں ہے یہ مدینہ، یہ طیب، یہ طیبہ یعنی طیب پاک، یہ ناپاکی اور خبیث کو انسان سے ایسے الگ کر دیتا ہے جیسے ایک بھٹی یا کوٹھالی چاندی سے اس کا کھوٹ دور کر دیتی ہے. اس نے پیر سے پہ مرنے والے کیا دشت طیبہ کا حسن بھی دیکھا. بول اٹھے گا مدینے گر آیا، کیا بات ہے مدینے کی. اے حسن پیرس پہ مرنے والے، تو نے حسن پیرس میں کیا دیکھا جو مدینے میں ہے. گھر سے نکلتے وقت مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو اور آنکھوں سے اشک ندامت بہہ رہے ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے عزیز رشتہ دار جو بھی ہیں، احباب آ کر مل رہے ہوں، ان کی اپنی خوشیاں کہ ہمارے اس کو حج کی سعادت نصیب ہوئی. لیکن میں جیسا ہوں، میرے جیسے شخص کو، میرے جیسے گندے کو، میرے جیسے گناہ گار کو اللہ نے حج پر بلایا ہے. یہ کیفیت ہو اور پھر نظریں جھکی ہوئی ہوں کہ سنبھل کے پاؤں رکھنا ظاہر ہو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا. یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا. یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا. یہ کہنا آقا بہت سے عاصی تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. ٹھہر جارو مزدر تو نکل جا نا مدینے میں خدا را، اب نہ جلدی کر خدا را، اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے. وہ انسان عاشق کی روح بھی جو ہے نا بے قرار ہوتی ہے.
اور بہت مطلب ایک کشیش ہے مدینہ منورہ کی، اور کیوں نہ ہو، اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی دعائیں کی ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی، اللہ مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ سے 2 چند اور دوگنا حسنات و برکات عطا فرما۔ زندہ رہے تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد پیش گھر کی ہے۔ ایسا دربار ہے، دربار رسالت، اور گناہ گاروں کے تو ایسے مطلب کہ، اور غلاموں کے تو ایسے لطف ہیں، ایسے مزے ہیں کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، آئے جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مجھ کو در پیش ہے میرے مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت، میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ اے حسن، قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہ، اور کس بات کا میں آپ سے شکوہ کرتا، تو ہم تو یہی ہیں، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام، جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے، ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے۔ کوئی بات نہیں، ان مہینوں کو کوئی بات نہیں کہ ٹھیک ہے وہاں ابھی تک تو نہیں پہنچ سکے، کیا عجب کہ تصور میں ہماری مدینے میں آج ہی حاضری ہو جائے۔ مدینے کا سفر ہے اور خوش قسمتی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالی حج اور عمرے کی سعادت عطا فرماتا ہے اور مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب ہوتی ہے۔ مدینہ پر میں چل تو پڑا ہوں پر افسوس سلیقہ ہے، افسوس سلیقہ سارے غور کریں کہ کیا سبب ہے کہ وہاں جا کر وہ جذبات جو ہم یہاں پاتے ہیں وہاں نہیں رہتے، جو پہلے جا چکے ہیں اب پھر جا رہے ہیں، وہ غور کر لیں۔ اس وقت جو کیفیت ہے وہ پچھلے سال بھی یا اس سے پہلے بھی جانے سے قبل تھی، وہاں جا کر وہ کیفیت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ کہ چونکہ یہاں پر ہماری عادت نہیں ہوتی، جذبہ ہے، عادت نہیں ہے، نہ نگاہیں جھکانے کی عادت، زبان کا قفل مدینہ لگانے کی عادت، نہ اس کی مشق، نمازیں وہی 5 وقتہ ادا کر لیں تو نہ سنت قبلیہ کی عادت، نہ سنت بعدیہ کا معمول،
نہ اشراق کو چاشت کا معمول، نہ ہی اوابین کے نوافل، نہ ہی تہجد کی عادت، جبکہ وہاں کی مکہ پاک کی ایک نیکی، حرم پاک کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ تو چونکہ یہاں پر ہمیں نفلی روزوں کی بھی عادت نہیں ہوتی، تو وہاں نفلی روزے بھی نہیں رکھ پاتے کہ 1 روزہ 1,00,000 روزوں کا ثواب رکھے گا۔ تو چونکہ عادت نہیں ہوتی، اور عادت بنانے کے لیے بارہا دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دی جاتی ہے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ عادت بنانے کے لیے مدنی مذاکرے جو پچھلے دنوں اتنے ہوئے، رمضان مبارک میں ہوئے، امیر علیہ سنت نے بارہا ہمیں نگاہوں کو نیچی رکھنے کی مشق کرنے کا ذہن دیا کہ اب بھی نیچی رکھیں۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر یہاں کوئی بد نگاہی کا اندیشہ نہیں ہے، بظاہر نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں بازار میں جانا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ جہاز میں سفر کریں گے، وہاں جا کر ایئرپورٹ پر، پھر بس میں سارا سفر، وہاں اترنا، ہم سفر، پھر بعض اوقات ایک ساتھ رہائشیں ہوتی ہیں، وہاں پر آزمائشیں، قافلہ ہوتا ہے، قافلے میں مرد عورت ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر بد نگاہی ہوگی ان کے ساتھ، تو چونکہ یہاں عادت نہیں ہوگی تو وہاں پر اس کا اندیشہ رہتا ہے۔ اب جب عام طور پر مشق نہیں ہے نا، ایکسرسائز جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں ہے، تو جب مقابلہ، جیسے جس کو مقابلہ درپیش ہو تو وہ مقابلے سے پہلے ایکسرسائز کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، مشق کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، تاکہ جب مقابلہ ہو جائے تو وقت آنے پر میں ہار نہ جاؤں۔ تو اس وقت جس قدر بے پردگی ہے، کون نہیں جانتا اس کو؟ یاد تو نہیں کہ وہاں جہاں آپ سفر کریں گے وہ بے پردگی نہیں ہوگی، جہاز میں بے پردگی کے اندیشے نہیں ہیں، ایئرپورٹ پر بے پردگی کے اندیشے نہیں ہیں، حرم پاک میں مسجد الحرام سے گھر تک، گھر سے مسجد الحرام تک آنے جانے میں بے پردگی کا اندیشہ نہیں ہے، مسجد نبوی شریف سے گھر اور گھر سے مسجد نبوی شریف میں جاتے ہوئے بے پردگی کا اندیشہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، اندیشے بالکل موجود ہیں۔ اب اس قدر اندیشے موجود ہیں اور اتنی دنیا بھر سے عورتیں آتی ہیں، ساری با پردہ نہیں ہوتی، پردہ کرتی نہیں ہے وہاں پر، اور وہاں بھی بے پردگی میں یہ معاذ اللہ مبتلا پائی جاتی ہیں۔ اب اتنا سخت مقابلہ ہونے کو ہے، اور چلیں بالفعل ایک تعداد یہاں موجود ہے یا مدینہ میں موجود ہے جو سفر نہیں کر رہی، تو کیا آپ گھر سے نکلتے ہیں بازار میں، بازار سے نکلتے گھر تک، کیا بے پردگی کا آپ کو اندیشہ نہیں ہے؟ کیا بد نگاہی کا آپ کو اندیشہ نہیں ہے؟ کیا سائن بورڈ پر نظر پڑ جانے کا آپ کو اندیشہ نہیں ہے؟ کیا کار میں بیٹھے ہوئے سائیڈ میں دیکھنے کی اگر عادت ہوئی تو بد نگاہی ہو جانے کا کیا آپ کو اندیشہ نہیں ہے؟ سب کو اندیشے ہیں۔ اب اتنی بے پردگی ہے، اتنی عورتیں بے پردہ بازار میں گھوم رہی ہیں، مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں، گھر سے باہر گھوم رہی ہیں، سفر کر رہی ہیں، جہاز میں، ایئرپورٹ پر، یہاں وہاں ممالک کے اندر اتنی بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں۔ اب آپ بتائیے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں اسلامی بھائیوں سے، اس وقت ہم کوئی ایسا مطلب کر سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری باپردہ ہو جائیں فوراً؟ بظاہر اس کا کیا چانس ہے؟ کس قدر ایک مشکل ترین امر کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اب میں ہزاروں لاکھوں عورتوں کو پردہ کرواؤں تو یہ آسان، یا اس سے آسان یہ ہے کہ میں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ کر خود ہی بے پردگی، بے بد نگاہی سے بچوں؟ یعنی ہم جذبہ رکھتے ہیں بے پردہ عورتوں کو پردہ کروانے کا، لیکن خود جو ہماری نظر بے باک ہے، چلے وہ عورت بے باک ہے جو پردہ نہیں کرتی، لیکن جس کی نظر بے باک ہے، جب اپنی نظر کو قابو نہیں کر سکتا، اپنی نظر کو حیا کا پردہ نہیں دے سکتا، وہ کسی عورت کو کیا پردہ کروائے گا یار؟ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، صبح آیا
وہاں کی بے ٹھکوں میں مت بیٹھ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں غیبتوں میں پڑ جاؤ، ہائے ہائے کہیں ایسا نہ ہو کہ چغلی میں پڑ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دل آزاریاں کر بیٹھو، کہیں ایسا نہ ہو، بس ایک ہی دھن ہو، ایک ہی لگن ہو، یہی دعا ورد لب ہو، محبت میں اپنی تمام کرتے جاؤ یا پڑھتے جانا، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب گنبد کی زیارت بھی ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا کہ خوش نصیب ہو آپ کو آقا کے قدموں میں حاضری کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ مدینے کو تو جا رہا ہے، آہ جاتا ہے مجھ کو رلا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا اے زائر طیبہ، یہ دعا کر میرے کہنا سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، روزے پہ بلا لیجیے سلطان، ہاں یہ
روز پہنچ جائیں گے انشاءاللہ زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بلا